السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى في مقام آخر وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، انشاءاللہ آج نماز کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں چھوٹا بن کر چلنے والا بنائے، اللہ بڑائی کا خیال ہمارے دلوں سے ختم فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ یہاں ہمیں سبق ملا کہ انسان کا جو اصل کام ہے وہ اللہ کی عبادت ہی ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر ہمارے سامنے دنیا دارالاسباب ہونے کے تحت دنیاوی کام بھی پیش آتے ہیں، مگر سب سے اہم مقصد کو بتلایا گیا کہ مقصد تمہارا اللہ کی عبادت ہے۔ ایسے تو دیکھیں ضرورت الگ چیز ہوتی ہے، مقصد الگ چیز ہوتا ہے۔ ضرورت دنیا کی پیش آتی ہے، پوری ہوتی ہے، کبھی ادھوری ہو جاتی ہے، مقصد میں ہمیں پورا اترنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات دنیا کے اندر بنایا، تو اس 18,000 مخلوقات کو اللہ نے انسان کے واسطے بنایا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، صرف ایک حصہ دنیا کے اندر چھوڑا۔ اس ایک حصے کے اندر جانور اپنے بچوں سے، انسان اپنے بچوں سے، سمندر میں رہنے والی مخلوق اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ رحمت کا ایک حصہ اللہ نے اس دنیا کی مخلوق کو دیا۔ اب 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے۔
اب اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ کی محبت اپنے بندوں سے کتنی زیادہ ہے، یہ اس حدیث کی بات کے مفہوم کو رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی تم میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہی ہے جو سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سب کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے معاملے کے جیسا تھوڑی تھوڑی بات پر سزا دینی ہوتی تو نہ جانے آج ہماری حالت کیا ہوتی۔ اللہ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اپنی تفسیر کے اندر ایک مختصر سا واقعہ حضرت لکھ کر ہے کہ ایک مرتبہ میں یا اور کوئی دریائے دجلہ جو بغداد کا ایک مشہور دریا ہے اس کے کنارے پر سیر و تفریح کر رہا تھا عصر کے وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کی طرف تیزی سے چل کر جا رہا ہے۔ اب اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں، تھوڑا غور زیادہ کیا تو بچھو کی رفتار تھوڑی تیز تھی۔ اللہ والے اپنے دل میں بات یہ لانے لگے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ بچھو کہاں جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھ کر حضرت اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھ کر ہے کہ بچھو کے پیچھے پیچھے حضرت گئے، سمندر کے قریب بچھو ہوا تو سمندر کے اندر سے کچھوا جسے ہم تانبیل کہتے ہیں وہ تیرتا ہوا آیا۔ حضرت لکھ کر ہے کہ یہ بچھو کود کر اس تانبیل پر بیٹھ گیا اور تانبیل پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کچھ مجھے دکھلانا چاہتے ہیں۔ حضرت لکھ کر ہے کہ فوراً میں بھی کشتی لیا، کشتی سواری میں نے ادھار لے کر کشتی پر سفر شروع کیا۔ وہ بازو بازو جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ سمندر کے دوسرا کنارہ آیا تو یہ کچھوا سمندر کے دوسرے کنارے پر رک گیا اور یہ بچھو چھلانگ لگا کر پھر تیزی سے چلنے لگا۔ حضرت لکھ کر ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو میں کچھوے کے اس بچھو کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ سامنے ایک بہت ہی زہریلا سانپ اپنا منہ اٹھائے ہوئے کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک شرابی شراب میں مست ہو کر لیٹا ہوا ہے۔ قریب ہی ہے کہ یہ سانپ اس آدمی کو جا کر ڈس دے۔ یہ بچھو تیزی سے سانپ کی طرف بڑھتا ہے اور سانپ کو جو ہی ڈنک مارتا ہے تو اس بچھو کے زہر سے سانپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور یہ بچھو دوسری طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اللہ نے کیا یہ نظام کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ آدمی اٹھا، بچھو بازو سے گزر رہا تھا تو جلدی بازی میں پتھر اٹھایا کہ وہ بچھو کو مار دے۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ یہ بچھو تمہارا خیر خواہ ہے، یہ سامنے جو سانپ مرا پڑا ہے یہ سانپ تمہیں ڈسنے والا تھا، مگر اللہ نے ایک سمندر کے کنارے سے دوسرے سمندر کے کنارے پر اس بچھو کو تمہاری خیر خواہی کے واسطے پہنچایا اور اس سانپ سے تمہیں بچا کر تمہاری حفاظت فرمائی۔ تو یہاں یہ بات لکھ کر حضرت فرما کر ہے کہ آدمی جو بے ہوش پڑا تھا وہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا بلکہ ایک شرابی تھا، مگر اللہ ایک شرابی سے بھی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہی اللہ کی عبادت کر دے تو کہ اللہ اسے ہی فضول کو چھوڑ دیں گے، اللہ کسی کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں مقصد بتلا کر قرآن میں فرما دیا
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تم کو پیدا کیا تو میں تمہیں اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہوں، مجھے یاد کرو۔ اب دیکھیں حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ ایک بات بڑی گہرائی کی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے سوائے اللہ کے، جب اس کا نام لیا جائے تو وہ تمہارے سامنے ہو، مگر اللہ کا جب تم ذکر کرو، اللہ کہو تو اللہ کہنے پر فوراً اللہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو جان کی رگ سے بھی تمہارے سے زیادہ قریب ہے، تو جب بھی تم اللہ کہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی لیے صرف زبان سے تم اللہ نہیں کہنا، جب تم اللہ کہو تو اپنے ذہن میں یہ بات کو بھی لاؤ کہ اللہ نے میرے دل کو بھی ایک زبان دی ہے، صرف منہ کی زبان اللہ نہیں کہہ رہی ہے بلکہ دل کی زبان سے بھی اللہ اللہ نکل رہا ہے، اور اس اللہ کے اندر اپنی آنکھ کو بھی شامل کر لو۔ درد سے جب تم اللہ کہو گے، یہ درد سے اللہ جب نکلے گا تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ پھر حضرت نے ذکر کی لذت کے تعلق سے شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی گہری بات ارشاد فرمائی، جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اپنے دل کے اندر یہ خیال لاؤ کہ میں جب اللہ کہتا ہوں فرشتے بھی میرے ساتھ اور اللہ کی دوسری مخلوق بھی میرے ساتھ اللہ کہتی ہے، تو ایسا دل کے اندر سوچ کر جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، یہ اللہ کا ذکر کرنا تمہیں اللہ کے ذکر کی لذت بھی دلائے گا اور تمہیں عبادتوں میں مزہ بھی آئے گا اور تم کو اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اب یہاں اللہ نے مقصد بتلا دیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے واسطے تمہیں پیدا کیا، تو تم میری عبادت کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں عبادت کا ذکر اللہ لائے، اور عبادتوں کے اندر سب سے اہم عبادت جو ہمارے سامنے ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں تم اگر کامیابی چاہتے ہو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تم اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کو پیدا کرو، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی تم اللہ کے واسطے عبادت کرو، تقوی بھی تمہارے اندر ہو، اخلاص بھی تمہارے اندر ہو۔ تقوی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو چاہے وہ فرائض میں سے ہو، چاہے وہ سنن و مستحبات میں سے ہو، چاہے وہ نوافل میں سے ہو، چاہے وہ واجبات میں سے ہو، تم اسے بجا لا کر ممنوعات سے بچ جاؤ، یہی تقوی ہے۔ اور اخلاص کہتے ہیں جو کام بھی کرو بس تم اپنے اللہ کی رضامندی کے واسطے کرو، تو نماز پڑھو تقوی کے ساتھ پڑھو، نماز پڑھو تو اخلاص کے ساتھ تم نماز کو ادا کرو، تو اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جان رکھی ہے، اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اور نماز ایک ایسی شے، ایک ایسی چیز ہے جس کی مثل کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ دیکھیں جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس کے اوپر کوئی بھی عبادت ضروری نہیں ہوتی، چاہے وہ حج کی عبادت ہو، چاہے وہ روزے کی عبادت ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی عبادت ہو، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، مگر امت کو سبق سکھلانا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کی عمر جب 7 سال کی ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو تم پکڑ کر اسے مارو تاکہ وہ نماز کا پابند شروع دن سے ہو جائے۔ یہاں امت کو سبق دیا کہ نابالغ کے واسطے ہی جب اتنا بڑا سبق ہے کہ اس
کہ نماز نہ پڑھنے پر باپ کو چاہیے کہ اس کی ڈانٹ کرے، باپ کو چاہیے کہ اس کی ڈپٹ کرے، باپ کو چاہیے کہ اسے مارے، باپ کو چاہیے کہ اس پر غصہ کرے، تو بڑوں کے واسطے اور بھی تاکید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً قرآن کے اندر 700 جگہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، مگر 80 جگہ پر صراحتاً کھل کر فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرنا۔ اب یہاں امت کو ایک مرتبہ بھی اللہ فرماتے نماز تو بات ختم تھی، مگر اللہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر بتلا رہے ہیں کہ کوئی بھی حالت پیش آ جائے تم نماز کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اب دیکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے جس کا مثل نہیں۔ دیکھیں اگر کوئی مالدار ہے تو زکوٰۃ اسی پر ضروری ہے، اگر کوئی صحت کے ساتھ مالدار ہے تو حج اسی پر ضروری ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کا بابرکت مہینہ آیا اور صحت مند آدمی ہو تو تب اس کی صحت کو دیکھ کر اس کے روزے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ صحت مند نہ ہو، اگر اسی طریقے سے اسے کوئی کڑاکے کا سفر پیش آ جائے، وَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہاں اللہ قرآن میں فرمائے کہ یہاں رخصت ہے کہ جب صحت سالم ہو جائے تو تب وہ روزہ رکھ لے، جب وہ سفر سے واپس آ جائے تب وہ روزہ رکھ لے۔ اور دیکھیں مگر نماز کا مسئلہ آیا تو یہاں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ نماز صرف مالدار پڑھے گا، غریب کو نماز نہیں، ایسی بات ہی نہیں۔ نماز ہر ایک پر فرض ہے۔ جہاد کا مسئلہ پیش آتا صحابہ کے دور میں، جہاد کے موقع پر نبی کا حکم ہوتا جہاد کے لیے نکلنا ہو تو صرف مرد نوجوان ہی نکلیں گے، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں میں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر نماز کے مسئلے میں ایسا نہیں، نماز ایک انوکھی عبادت ہے، یہ غریب پر بھی، یہ مالدار پر بھی، یہ عورت پر بھی، یہ بچے پر بھی، یہ بوڑھے پر بھی، یہ بیمار پر بھی، یہ مسافر پر بھی، یہ ہر ایک پر ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر بیمار نہیں پڑھ سکتا، حکم ہوا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا پھر یہ حکم ہوا کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ یہاں تک بھی بعض فقہا نے فرمایا کہ لیٹ کر قبلہ رخ ہو کر اسے نماز ادا کرنا پڑے گا۔ اگر لیٹنے کی طاقت میں بھی قبلہ رخ ہونے کی طاقت ختم ہو گئی ہو تو جس طرف چاہے رخ کرے، اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے وہ نماز کی پابندی کرے۔ نماز چھوڑنے کی اسے اجازت اس وقت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نماز بڑی اہم عبادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما دی، اس کا اہم مقصد ہی بیان فرما دیا۔ ایسے تو کعبے کے پاس جا کر حجر اسود کا بوسہ بھی لیا جاتا ہے، کعبے کے پاس جا کر اس کا طواف بھی کیا جاتا ہے، کعبے کے پاس جا کر رکن یمانی کو پکڑ کر دعا بھی کی جاتی ہے، ملتزم کو چمٹ کر اللہ سے گڑ گڑا کر فریاد بھی کی جاتی ہے۔ ہاں یہ بڑی عبادتیں ہیں، مگر اس کا بنیادی مقصد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے ہی خود بیان فرما دیا کعبۃ اللہ کی تعمیر پر، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ میری ذریت نماز کے پابند ہو جائے۔ یہ دعا اسی قبول ہوئی کہ اسماعیل ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے، اپنے اولاد کو حکم دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ یہاں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ذکر ہے۔ ابراہیم نے کھلے طور پر فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ میں حکم دیتا ہوں اپنے اہل و عیال کو وہ نماز کی پابندی کرے۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت زکریا کے بارے میں، حضرت یحییٰ کے بارے میں صراحتاً کھل کر یہ بات ثابت ہے کہ ہر ایک نماز کی پابندی کرتے تھے۔ حضرت زکریا کے بارے میں آ کر ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب کے اندر جا کر نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ آج نماز کی لذت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، بولتا ہوں نوجوانوں کو برا لگتا ہے۔ دیکھیں ٹھنڈی کا بہانہ، گرمی کا بہانہ،
کمائی کا بہانہ، گھروں بار کی پریشانی کا بہانہ، آج نمازیں قضا ہو رہی ہیں، امت کدھر جا رہی ہے؟ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ امت کو سوچنا چاہیے کہ میرے نبی بیماری کے عالم میں تھے، یہاں تک بیمار ہو گئے کہ چلا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کے کندھے پر سوار آ کر اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے۔ راوی کتاب کے اندر یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ نبی اتنے زیادہ کمزور ہو گئے، چلا نہیں جا رہا تھا، پاؤں کی لکیر گھر سے لے کر مسجد نبوی تک پڑ گئی، اس کے باوجود آ کر نماز پڑھ کر امت کو سبق سکھلایا۔ امت ایسی بیماری بھی چل رہی ہو تب بھی تم نماز نہ چھوڑنا۔ آج امت کو کیا ہو گیا کہ امت کا نوجوان طبقہ، میں بوڑھوں کی بزرگوں کی بات بعد میں کروں، نوجوانوں کی بات پہلے کروں، کیوں امت نماز نہیں پڑھتی؟ جمعہ کا دن آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، دیکھ کر خوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، مگر کیا ہم 8 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھا کر چپ رہ جاتے؟ 8 دن میں ہم ایک مرتبہ پانی پی کر چپ ہو جاتے؟ اللہ کی عبادت 8 دن میں ایک مرتبہ کر کر ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے؟ کیا اللہ کو منہ دکھلانا نہیں ہے؟ نماز اتنی اہم عبادت تھی، اللہ نے دوسری عبادتیں زمین پر دے کر نماز کی عبادت دینے کے واسطے اللہ نے آسمان پر اپنے پاس بلا کر دے کر امت کو سبق سکھلایا۔ امت یہ بڑی عبادت ہے، اسے نہ چھوڑنا۔ آج ہمارے اندر سے یہ عبادت کی لذت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ہم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو تھوڑی دیر بھی ہمارا دل نہیں لگتا۔ جمعہ کا موقع ہی کی بات کرو، فرض پڑے کیا جلدی ہوتی ہے اللہ ہی جانے، فوراً ہم دوڑ کر چلے گئے۔ کیا سنت نبی کی نہیں ہے؟ سنت کیوں ہم نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ کو، کیا میرے نبی کو ابھی منہ دکھلانا نہیں ہے؟ کیا نبی کے ہم غلام، کیا ہم نبی کے نوکر نہیں ہیں؟ نبی کو کیا منہ دکھلانا نہیں ہے؟ آج نماز کی لذت ہمارے سے ختم ہو گئی۔ حضرت علی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں وضو کرنے کا موقع آئے تو تم وضو کو جوانوں کی طرح کرو، ٹھنڈی کا موسم ہو چاہے کیسا بھی موسم ہو، تم جوان بن کر وضو کرنا، اور نماز پڑھنے کا موقع آئے تو بوڑھوں کے جیسا نماز پڑھنا، یعنی آرام سے نماز پڑھنا۔ دعا کرنے کا موقع آئے اللہ کے پاس گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ نماز کے پہلے ہم جو چیز کو بجا لاتے ہیں اسے وضو کہا جاتا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ہم سب کو بات معلوم ہے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے کھل کر بھی یہ فرائض معلوم کہ وضو میں 4 ہی فرض ہیں۔ پہلا چہرے کا دھونا، دوسرا ہاتھوں کا، تیسرا سر کے مسا کا، چوتھا پاؤں کا۔ اب دیکھیں، مگر فرض کا مقام بڑا، سنت کا مقام فرض کے بعد ہوتا ہے۔ ایک بات قابل غور یہاں یہ ہے کہ فرض کو پہلے لانا چاہیے تھا، سنت کو بعد میں لانا چاہیے تھا، مگر وضو کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ پہلے تم گٹوں تک ہاتھ دھو، پھر تم کلی کرو، پھر تم ناک میں پانی ڈالو، پھر اس کے بعد وضو کرو۔ تم اس سے پہلے وضو کر لو گے، منہ میں پانی نہیں ڈالو گے، ناک میں پانی نہیں ڈالو گے، گٹوں تک ہاتھ نہیں دھوؤ گے، تب بھی وضو ہو جائے گا، مگر سنت کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا، نبی کی محبت، نبی کے غلام ہونے کا پروانہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب یہاں یہ چیزیں ضروری اس لیے قرار دی گئی کہ پانی میں اگر میلا پن ہو تو 3 چیزوں سے ہی معلوم کیا جاتا ہے۔ ایک تو دیکھ کر معلوم کیا جائے گا کہ پانی گندا ہے کہ اچھا، تم گٹوں سے ہاتھ سے پانی اٹھاؤ گے تو پانی کا کلر معلوم ہو جائے گا کہ پانی اچھا ہے خراب۔ دوسرا منہ کے اندر لوگے، مزہ چکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ پانی اچھا ہے خراب۔ تیسرا ناک میں پانی ڈالو گے، بو سے معلوم ہو جائے گا کہ پانی اچھا ہے خراب۔ اب 3 چیزوں کے بعد وضو کو لایا گیا کہ اب تم وضو کرو، یہ وضو تمہیں تکمیل تک پہنچائے گا۔ ایسے ہی ہر نماز کے واسطے
واسطے ایک الگ چیز رکھی گئی. فجر آیا تو سنتوں کو رکھا گیا کہ پہلے آ کر تم سنت آرام سے پڑھنا, بعد میں تم فرض کو بجا لانا. ظہر آیا پہلے 4 رکعت سنت رکھے گئے کہ آؤ پہلے سنت ادا کرو, بعد میں آرام سے فرض ادا کرنا. پھر عصر آیا, عصر میں بھی سنت غیر مؤکدہ کو لایا گیا. مغرب آیا, شرط قبولیت دعا کا وقت رکھا گیا. عشاء سے پہلے بھی سنت کو لایا گیا. کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ امت آرام سے نماز پڑھے. آ کر اچانک میں دل نہیں لگتا, پہلے مسجد میں آ کر سنتوں میں دل لگاؤ, پھر فرض آرام سے ادا کرو. آج اتنی جلدی ہو گئی کہ 4 منٹ بھی نہیں گزرنے پاتے, ہماری نماز ہی ختم. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت یحییٰ کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو ایک سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے. آج 3 مرتبہ بھی ہم صحیح سے نہیں کہتے. 21 مرتبہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ استاد محترم آپ 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو ہم سجدہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے قدموں میں کرتے ہیں. جب میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں میری پیشانی لگ گئی ہے, اور جب اللہ کے قدموں میں میری پیشانی ہو تو میرا سر اٹھانے کو من نہیں کرتا. آج یہ لذت سے ہم محروم ہو گئے, نماز میں بھی دل نہیں لگتا. نماز کے واسطے بھی آتے ہیں تو 2 منٹ گزرنے نہیں پاتے, 3 رکعت ہو کر ہم دوڑ جاتے. جمعہ میں بھی 8 دن میں 1 مرتبہ آتے, 8 دن میں بھی 1 مرتبہ آ کر فوراً فرض ہونے نہ پائے سنتوں کی پابندی دوڑ کر چلے جاتے. کیا موبائل میں وقت گزاری کے واسطے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ گھنٹے گھنٹے موبائل کے اندر ہمارے گزر جاتے ہیں. کوئی نوجوان اگر برے تعلقات جوڑ کر کسی لڑکی سے تعلق رکھتا ہو تو اس سے وقت گزاری میں وقت لگ جاتا, مگر عبادت میں وقت نہیں لگتا. امت کو کیا ہو گیا؟ امت کدھر جا رہی ہے؟ لیکن نماز کے چھوڑنے کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بھی زیادہ گناہ ہے. نماز کا چھوڑ دینا رشوت کے کھانے سے بھی زیادہ گناہ ہے. نماز کا چھوڑ دینا کسی کا منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے. اگر کسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ فلاں مسلمان ہونے کے باوجود اپنے گھر میں بیٹھ کر شراب بیچتا ہے اور شراب سے اس کا گھر چلتا ہے, تو کوئی بے نمازی مسلمان بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں جا کر دعوت کھا کر چائے پی کر آئے, بات بتا کر بات کو ختم کر دوں. مگر دیکھیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں شراب کا پینا بڑا گناہ ہے. علماء لکھ کر ہے کہ اگر کوئی شراب کا کاروبار کر ہم اس کے گھر میں جا کر کھانا کھانے کو کراہت سمجھتے, یہ برا عمل ہے. اس سے بھی برا عمل نماز کا چھوڑ دینا ہے. امت کیا ہو گیا کہ ہم نے شراب پینے کو گناہ سمجھا, جوا کھیلنے کو گناہ سمجھا, ہم نے برا کام کرنے کو گناہ سمجھا, نماز کے چھوڑنے کو ہم نے معمولی سمجھ لیا. نوجوان مسلمان بوڑھے بزرگ خاص طور پر مستورات یہ نمازیں چھوڑ کر ٹھنڈی کا زمانہ حج مجر میں دیکھا کہ 10 لوگ بھی نہیں تھے. امت اس محلے کا حساب کیا جائے تو 100 سے زیادہ نوجوان بزرگ ایسے ہیں جن کے اوپر نماز باقاعدہ فرض ہو چکی ہے مگر نماز نہیں پڑھتے. دیکھیں آج بچہ پیدا بھی ہو تو پہلا کام اسے کلمہ شہادت کی تلقین کا نہیں ہے, سیدھے کان میں اذان کا, دائیں کان میں اقامت کا, پہلے دن سے ہی نماز کی دعوت کا ہے. تو بچے کو نماز کی دعوت, تو بڑوں کو نماز کی دعوت کا کتنا پختہ یقین ہوگا. تو ساتھیوں ٹھنڈی کا زمانہ, گرمی کا زمانہ, اس کا زمانہ, کاروبار کا, آساڑ کا زمانہ سب چھوڑ دیں, نماز کو ہم قائم کریں. اللہ کے نبی کو کچھ پریشانی ہوتی, یہ روحانی یا بلال راحت پہنچاؤ, بلال جا کر اذان دیتے, نماز پڑھتے, سکون مل جاتا.
آج ہماری عبادتوں کی لذت ختم ہو گئی سکون سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ نماز کی پابندی کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔